بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سود کی شکل میں ملنے والی رقم کا مصرف کیا ہے اور اسے کہاں خرچ کیا جائے؟ یوں تو مسلمان کو اس طرح کا معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ شاید ہی کوئی دوسرا گناہ ہو جس پر اسلام نے اتنی زیادہ وعیدیں اور اتنی زیادہ سختی کی ہو جتنی سود پر۔ قرآن کریم کے 5 مختلف آیتیں 5 الگ الگ سزائیں بتلا رہی ہے، تو مسلمان کو تو یہ معاملہ کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن آج کے دور میں بینک ایک مجبوری بن چکا ہے، لین دین کے معاملے میں، ملازمت کے معاملے میں یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ بنتا جا رہا ہے، خاص کر جب سے سماج کے خاص طبقے کی طرف سے عوام پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنے کے لیے، ان کو سہولت دینے کے نام سے ان کی ہر چیز پہ نگاہ رکھنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کو ڈیجیٹل کرنے کی کوشش کی گئی، تو ایسے میں قریب قریب ہر آدمی کا یہ معاملہ، ہر آدمی کا یہ مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ تو اس کا مصرف کیا ہوگا؟ صرف 2 ہی اس کے مصرف ہیں، لیکن اکثر عوام پہلے دوسرے مصرف کو اختیار کرتی ہے، جبکہ دوسرا ہی ہے، یعنی جب تک پہلے کا آپ کے پاس امکان ہے تب تک آپ دوسرا اختیار نہ کیجیے، وہ تو مجبوری کے درجے کا، پہلے آپ کو پہلا ہی استعمال کر لینا چاہیے۔ اس کا پہلا مصرف کیا ہوگا؟ الرد علی المالک، مالک تک وہ چیز بلا عوض واپس پہنچانا۔ جس کو سود دیا جا رہا ہے، میں ہوں، آپ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو ہم لوگ اس کے مالک نہیں، اور نہ بینک کے ملازمین اس کے مالک ہیں۔ ایسے میں جس کی طرف سے یہ رقم مل رہی ہوتی ہے وہی اس کا اصل مالک ہے۔ مثلا بینک میں حکومت کو شریط اور اس کا مالک گردانا جاتا ہے، تو لہٰذا حکومت کے خزانے میں یہ پیسہ واپس پہنچ جائے، بلا عوض کے پہنچ جائے، البتہ کسی خاص عنوان کے تحت جائے تو وہ بہتر ہے۔ عنوان کا مطلب کیا ہوگا؟ لیبل کیسے آپ لگا لیں؟ دیکھیے، اگر آپ یوں کریں گے کہ یہ رقم آپ بینک سے نکالیں گے نہیں، آپ بینک کے ملازمین سے کہیں گے یہ حرام ہے، میں نہیں نکالتا، تو یا تو وہ رقم وہی رہے گی اور آگے اسی کام میں استعمال ہوگی، وہ تعاون علی الاثم ہے، وہ بھی درست نہیں، یا پھر بینک کا ملازم سمجھے گا کہ یہ پکا مسلمان ہے، سیدھا سادہ، یہ کوئی پنگا نہیں کرے گا، اپنے لیے استعمال کرے گا، حالانکہ وہ بھی اس کا مالک نہیں، تو پھر سے مالک تک چیز واپس نہیں پہنچی تو وہ بھی ٹھیک نہیں۔ آپ حکومت سے کہیں گے جی ہم تو مسلمان ہیں، یہ تو حرام ہے، ہم اس کو رکھتے نہیں، ہم اس کو نہیں لیں گے، آپ اس کو واپس لے لیجئے، تو حکومت کو بھی چونکہ اس چیز کے دینے میں اپنی کچھ خاص پالیسیاں ہوا کرتی ہیں، ایسے میں وہ بھی بلا عنوان کے، بلا لیبل کے واپس نہیں لیں گے کہ وہ ان کی پالیسی کے خلاف ہے۔ اس لیے آپ ایک عنوان لگا لیں، اس سے یہ ہوگا کہ بظاہر لگے گا حکومت کو یا جس کی طرف سے مل رہا تھا اس سے تو لگے گا کہ مجھے بالعوض واپس آ رہا ہے اس لیبل کی بنا پہ، لیکن شرعی طور وہ بلا عوض اس تک واپس جا رہی ہوگی، اور آپ بھی کسی حد تک اس کے گناہ سے یا اس کے وبال سے بچ جائیں گے۔ تو پہلی صورت لیبل لگانے کی کیا ہوگی؟ حکومت کی طرف سے جو فیس یا جو ٹیکس لیا جاتا ہے عوام سے، اس کی ہم 2 صورتیں کریں گے، یا تو ایسی فیس ہوگی، ایسا ٹیکس ہوگا جس کے بدلے میں کوئی سروس، کوئی خدمت، کوئی عوض آپ کو دیا جا رہا ہو، یا پھر ایسا ہوگا کہ جس کے بدلے میں حکومت کی طرف سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ جو پہلی والی صورت ہے، جس کے عوض میں آپ کو کچھ مل رہا ہے، اس کو ہم واجبی ٹیکس کہتے ہیں، تو اس ٹیکس کی ادائیگی میں، اس فیس کی ادائیگی میں اس رقم کو آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ ہاں، جو دوسری صورت ہے جس میں حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی سروس، کوئی خدمت، کوئی عوض نہیں مل رہا ہے، تو شرعی طور وہ جبری ہے، شرعی طور وہ غیر واجب ہے، تو اس ٹیکس کی ادائیگی میں آپ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں کہ حکومت تک پیسہ واپس بھی جا رہا ہے اور شرعی طور بلا عوض ہی جا رہا ہے، چاہے وہ ظاہری طور ایک لیبل کے تحت، ظاہری طور ایک عوض کے تحت لگ رہا ہو، لیکن شرعی طور وہ بلا عوض ہی ہے۔ مثال سمجھ لیجئے، جو بجلی فیس لی جا رہی ہے، واٹر فیس، اسے ہم ٹیکس بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہاں چونکہ اس کے بدلے میں ہمیں بجلی دی جا رہی ہے، پانی دیا جا رہا ہے، یا آپ کی بڑی سی کمپنی ہے، حکومت نے وہاں آپ کی سیکیورٹی کے لیے اپنا کوئی آدمی رکھا ہوا ہے یا صفائی کرمچاری رکھا ہوا ہے، تو چونکہ یہاں آپ کو کوئی سروس، کوئی خدمت مل رہی ہے، کوئی بدلہ مل رہا ہے، تو اس کی ادائیگی میں آپ اس رقم کو خرچ نہیں کر سکتے، وہ تو بالعوض پھر مالک تک آپ نے واپس پہنچا ہے، تو وہ مالک کو واپس کرنا نہیں ہوا۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ جیسے آپ کہہ دیجئے کہ انکم ٹیکس ہیں، سیلز ٹیکس ہیں، چیز آپ کی ہے، تجارت آپ کر رہے ہیں، پھر بھی حکومت آپ سے لے رہی ہے، کچھ جگہوں پہ ہاؤسنگ ٹیکس ہے، لینڈ آپ کی ہے، مکان آپ بنا رہے ہیں، پھر بھی حکومت آپ سے لے رہی ہے، تو اس طرح کے جو ہوں گے وہ شرعی طور چونکہ غیر واجبی ہے، شرعی طور وہ جبری کہلائیں گے، تو اس طرح کے ٹیکس کی ادائیگی میں، اس طرح کی اگر کوئی فیس بنتی ہو تو اس کی ادائیگی میں آپ اس پیسے کو خرچ کر سکتے ہیں۔ لیکن مان لیجئے اگر آپ کی حکومت، آپ کے ہاں کی حکومت میں ابھی وہ اس درجہ فرعونیت نہ آئی ہو، یا پھر آپ نے وسائل اپنے اتنے محدود رکھے کہ اس طرح کا کوئی ٹیکس ابھی آپ پر عائد نہیں ہے، تو ایسے میں پھر آپ دوسرے آپشن کو اختیار کر لیں۔ دوسری صورت وہی ہوگی التصدق علی الفقراء بلا نیہ، کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے پاس نہیں ہے، پھر آپ فقراء کو، غرباء کو، ضرورت مندوں کو وہ پیسہ بلا ثواب کی نیت کے اس کو دے دیں۔
تو خود پہ بھی خرچ نہ کریں۔ ہاں اگر محتاج ہوں گے واقعاتاً آپ ویسے، آپ بھی اس زمرے میں آتے ہوں گے فقراء اور مساکین کے زمرے میں، تو ایک الگ چیز ہے، لیکن بہتر یہی ہوگا کہ اب آپ اس کو اپنے سوا دوسرے فقراء اور مساکین پہ اس کو خرچ کریں اور ثواب کی نیت بالکل نہ رکھی جائے۔